السلام علیکم۔ آپ میں سے ہی کسی نے سوال کیا تھا کہ ترانہ کیسے لکھا جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک طرح کی ویڈیوز پوسٹ کرتے کرتے ایک عجب فیلنگس آتی ہے لوگوں میں، کچھ تبدیلی بہرحال ضروری ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ آج میری ویڈیو کا عنوان ہو ترانہ کیسے لکھیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ معنی کا تلفظ کیا ہے۔ تو معنی کا تلفظ معنی ہے، دیکھیے کیونکہ اردو میں عین کا تلفظ یعنی عین کو جو بولا جاتا ہے اس طرح نہیں بولا جاتا ہے جس طرح عربی میں بولا جاتا ہے۔ تو عربی میں اگر کہیں بولیں گے تو معنی، اور اردو میں بولتے ہیں تو معنی، یعنی میم الف نون یہ معنی ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے معانی، تو معانی کیا ہوتا ہے؟ یہ معنی کی جمع ہے۔ ہاں، یہاں پر معانی میں معانہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ عربی لفظ ہے۔ تو عربی لفظ میں یہ کے ساتھ اگر کھڑا زبر استعمال ہو تو پھر وہاں پر معنی ہو جاتا ہے۔ بہرحال معنی ہے معنی یا معانی۔ تو یہ بات رہی۔ اب آتے ہیں ہم لوگ ترانے پر۔ ترانہ لکھنا ایک خوبصورت اور جذبے سے بھرپور تخلیقی عمل ہے۔ یہ عام طور پر حب الوطنی، کسی ادارے، تحریک یا مقصد کے جذبات کو ابھارنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ ایک اچھے ترانے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ آپ جان لیں۔ سب سے پہلے ہے موضوع کا تعین۔ سب سے پہلے آپ یہ طے کریں کہ ترانہ کس مقصد کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ چند عام موضوعات ہو سکتے ہیں جیسے حب الوطنی، ملی ترانہ۔ ادارے یا تنظیم کے لیے، اسکول، کالج، فوج، تحریک، جماعت کے لیے بھی ترانے لکھے جاتے ہیں۔ جیسے صبح میں جو مناجات ہوتی ہے اس کو بھی ترانہ کہا جاتا ہے۔ کھیلوں کی ٹیم کے لیے، کسی مقصد یا نظریے کے فروغ کے لیے، یہ سبھی موضوعات ہیں جس پر آپ ترانے لکھ سکتے ہیں۔ اب ترانہ اور عام جو کچھ آپ لکھتے ہیں شاعری میں، ان میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے، ترانہ میں ایک جوش ہوتا ہے، غزل میں وہ جوش نہیں ہے۔ نظم ایک الگ چیز ہے، نظم میں بھی جوش ہے، لیکن سبھی نظموں میں جوش شرط نہیں ہے، جبکہ ترانے میں جوش شرط ہے۔ لوگوں کو بیدار کیا جائے، لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا جائے۔ تو ترانہ لکھنے میں پہلے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ انہیں بیدار کریں۔ تو یہاں دیکھیے، ترانے میں الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو جوش، ولولہ اور وابستگی کو ابھاریں، یعنی جس چیز کے بارے میں جس پر ہم ترانہ لکھ رہے ہیں اس سے ان کا جڑاؤ ہو اور جوش آئے ان کے اندر، ولولہ ہو ان کے اندر۔ حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز الفاظ کا انتخاب کریں۔ ایسے الفاظ استعمال کریں جو سامعین کو متحد کریں اور ان کے اندر ایک نیا عزم پیدا کریں۔ مثبت اور پرجوش لہجہ اپنائیں۔ مثال کے طور پر، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں، یا قدم بڑھاؤ ساتھیو، وقت عمل کا آیا ہے۔ اسی طرح علامہ جمیل مظہری کا بھی ایک ترانہ ہے، نوائے جرس کے نام سے ہے، کہ بہت مشہور ترانہ ہے بہرحال، اور بھی بہت سارے شعراء نے ترانے لکھے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے؟ شاعرانہ صنف کا انتخاب۔ ترانے عام طور پر نظم کی شکل میں ہوتے ہیں اور ان میں ردیف اور قافیے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ ترانہ گانے میں آسان ہو اور جلدی یاد ہو سکے۔ اگر ردیف اور قافیے کا خیال نہ رکھا جائے تو اسے یاد کرنا مشکل ہو جائے گا اور سننے میں بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ترانے کا وزن اور بحر یکساں ہو تاکہ موسیقی کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے۔ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ گیت کی طرح اگر کہیں ترانہ ہم لکھتے ہیں تو وہاں پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کو اس ڈھنگ سے لکھیں کہ اس میں بحر، اوزان، یہ سب یکساں ہو۔ اور ایک بات اور بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ بہت آسان بحر ہو جس کو کوئی بھی، یعنی بچہ بھی اسے گا سکے۔ زبان اور اسلوب کے بارے میں بات کریں تو زبان سادہ، عام فہم اور پرجوش ہونی چاہیے۔ مشکل الفاظ سے گریز کریں تاکہ ہر عمر کے لوگ سمجھ سکیں۔ مترادف الفاظ کا مناسب استعمال کریں تاکہ الفاظ میں موسیقیت پیدا ہو۔ مترادف الفاظ یہ بہت ضروری ہے کسی شاعر کے لیے۔
اگر ان کے پاس مترادف الفاظ نہیں ہیں تو شاعری میں بہت پریشانی ہوگی ان کو، کیونکہ کہاں پہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ مختصر مگر مؤثر لکھیں۔ ترانہ عام طور پر مختصر اور جامع ہوتا ہے تاکہ اسے آسانی سے یاد رکھا جا سکے۔ 4 سے 6 اشعار کافی ہوتے ہیں۔ ہر بند کا مفہوم اور جذبات ایک جیسے ہوں لیکن الفاظ مختلف ہوں تاکہ دلچسپی برقرار رہے۔ اس کے بعد دیکھیں ترانے کی ساخت کیسی ہوتی ہے۔ ایک اچھے ترانے میں عام طور پر درج ذیل حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے آغاز، جس کو مطلب ہی کہہ سکتے ہیں۔ آغاز پرجوش اور پر اثر ہونا چاہیے۔ یہی وہ لائن ہوتی ہے جو سب سے زیادہ یاد رکھی جاتی ہے، اس لیے اس پر سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اب غزل میں بھی ہے، کوئی غزل اگر مقبول ہے تو اس میں اس کے مطلع کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب ترانہ میں دیکھیں چمک رہا ہے ایشیا ہے خاک وطن سونا، اس طرح۔ اس کے بعد ہے اشعار، ہر بند میں بنیادی خیال کو آگے بڑھائیں، اتحاد، قربانی، ترقی اور حوصلے کے جذبات شامل کریں۔ اس کے بعد انترا کہتے ہیں جو گیت سے آیا ہے، یعنی جس کو بار بار دہرایا جائے، اس کا استعمال کیا کریں۔ اگر غزل لکھتے ہیں تو مطلب کو بھی انترا کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی بار بار اس کو دہرا دیا جاتا ہے۔ اکثر ترانے میں ایک مخصوص لائن بار بار دہرائی جاتی ہے تاکہ جوش پیدا ہو۔ مثال کے طور پر قدم بڑھاؤ ساتھیو، قدم بڑھاؤ ساتھیو، اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، اسی کو انترا کہتے ہیں۔ موسیقی کے پہلو کو ذہن میں رکھیں، ترانہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسے گانے میں آسانی ہو۔ ایسے الفاظ چنیں جو موسیقی کے ساتھ خوبصورت لگیں۔ مختلف گانے والے انداز میں اسے پڑھ کر دیکھیں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اب جب ہم ترانہ لکھیں گے تو پہلے خیال رکھیں کہ ہم اسے گا کر دیکھیں، ہم اسے بہتر ڈھنگ سے گا سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ اس کی بحر کیسی ہے، کیونکہ یہ ترانہ ہے، یہ سبھی کی زبان پر ہوگا، تو ایسا نہ ہو کہ اس کی بحر اتنی مشکل ہو جائے کہ لوگ اسے گا نہ سکیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے الفاظ اتنے مشکل ہو جائیں کہ لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہو، پریشانی ہو۔ تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا ترانے کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے ترانے ہیں، یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گایا جاتا ہے۔ اسرار الحق مجاز لکھنوی کا لکھا ہوا ترانہ ہے۔ اس کے بعد ترانہ ملی ہم لوگ جانتے ہی ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہاں وہ بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ترانہ جو کسی مدرسے میں پڑھا جاتا ہے، یا رب ہمیں جینے کے انداز عطا کر دے، سینے میں محبت کے طوفان بپا کر دے۔ اور میرا لکھا ہوا بھی ایک ترانہ ہے، میری رفتار پہ سورج کی کرن ناز کرے، ایسی پرواز دے مالک کے گگن ناز کرے۔ تو یہاں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے میں نے آپ کو یہاں سب کچھ بتا دیا۔ اور اب شاعری کیسے کرنی ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بہت ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہے، آپ وہاں جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔